بیماری کی وجوہات۔ بیماری کی وجوہات کیا ہیں؟ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں بیماری کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ بیماری کی ناقص غذا کا استعمال ہے۔ جب ہم ناقص غذا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے جسم کے اندر بے اعتدالی پیدا کرتی ہے، تو ایک وجہ ناقص غذا کا استعمال ہے۔ دوسری وجہ غذا کا بے ربط اور بے ترتیب استعمال کرنا ہے، یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ غلط خوراک کا استعمال کرنا ہے، مطلب ہمیں کھانا کچھ چاہیے اور ہم نے کھا کچھ لیا، تو غلط خوراک کا استعمال جو ہے یہ بھی بیماری کی وجوہات میں ہے۔ اب دیکھیں ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمیں یہ فلسفہ نہیں سمجھایا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو تم نے حلال استعمال کرنا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اب ہمیں یہ فلسفہ نہیں سمجھایا کہ اس حرام کھانے سے تمہیں کیا ہوگا، بس منع کر دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس کو مت کھاؤ۔ اور اسی طرح سے اب کیا کیا، ہمیں بیماری کی وجوہات سے پہلے ہی روک لیا، بیماری کی وجوہات سے پہلے ہی روک لیا، ہمیں بچا لیا۔ پھر اسی طرح سے ہمیں کھانا کھانے کا پورا پراپر طریقہ بتایا، ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنی ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، اور ان دعاؤں کا اہتمام کر کے کھانا ہے، اور پھر آپ نے چبا کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اتنی مقدار کھانی ہے، اتنی مقدار نہیں کھانی، یہ سارا A to Z ہمیں میتھڈ بتا دیا۔ اور ہمیں آج تک یہ میتھڈ کسی اور سائنس نے نہیں سمجھایا کہ بھی ایسا کھاؤ گے تو تم ٹھیک رہو گے، اس طریقے سے کھاؤ گے تو ٹھیک رہو گے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ ضرور کہا اچھا یہ چیز ہے تو اس کا یہ بینیفٹ ہے، یہ فلاں چیز ہے تو اس کا یہ بینیفٹ ہے، لیکن اس کو کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا اور کب نہیں کھانا، اس کا جو میتھڈ ہمیں دیا وہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات عالی نے دیا، اور یہ عظیم تحفہ ہے جو ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف سے ملا۔ تو ہماری بیماری کی وجوہات میں ناقص غذا یہ ایک وجہ ہے، کھانا بے ترتیب کھانا یہ ایک وجہ ہے، اور غلط خوراک کھا لینا یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ ناقص غذا ہے۔ مشروبات کے طور پہ جو مشروبات جائز ہیں ان کا پینا ٹھیک ہے، جو مشروبات جائز نہیں ہیں ان کا پینا ہماری روحانیت کے لیے بھی نقصان دہ اور ہمارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو ایک وجہ ناقص غذا ہے۔ دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے موسم کی تبدیلیاں۔ موسم جب تبدیل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے مزاج کے اندر کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، تو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے بیماری کی۔ تیسری وجہ جراثیم بیکٹیریاز کے حملے، جراثیم یا بیکٹیریاز کا ڈیولپ ہو جانا، کس جگہ پہ پیدا ہو جانا، تو یہ ایک وجہ ہے، اس وجہ سے انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتے ہیں حادثات، انسان حادثات کا شکار ہو جائے تو اس سے بھی انسان بیمار ہوتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، بلڈنگ گر گئی، کرنٹ لگ گیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، تو اب ضروری تھوڑی ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ ڈیتھ پوائنٹ پہ ہی چلا جائے گا، لیکن انسان کسی نہ کسی ایسی کیفیت میں ضرور مبتلا ہو جائے گا جو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے حادثات کا شکار ہونا یہ انسان کے لیے کیا بات ہوگی، یہ انسان کے لیے ایک وجہ ہے بیماری کی۔ تو بیماری کی وجوہات میں یہ وجوہات تو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک وجہ جو اسلامک اسکول آف تھاٹ کے تحت ہمیں ملتی ہے، اب ان ساری وجوہات کے اندر موسم کی تبدیلی سے کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ ناقص غذا کچھ لوگ کھاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا، اور بعض کھاتے ہیں تو ایک لقمے سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایک گھر کے اندر 10 لوگوں نے پانی پیا اور 2 کو ڈائریا ہو گیا، باقی 8 لوگوں کو ڈائریا نہیں ہوا، تو کیوں نہیں ہوا، اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائریا نہیں ہوا وہ ان کا قوت مدافعت بہت اچھا تھا۔ تو قوت مدافعت کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ قوت مدافعت ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر حفاظت کا کام کرتی ہے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی شے جب جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے
اور وہ جسم کو جب نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو اس نقصان کو روکنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر ایک قوت بالکل سامنے آ جاتی ہے، وہ قوت سامنے آتی ہے اور آ کے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ جب وہ قوت اس کا مقابلہ کرتی ہے تو بیماری کو چھٹک دیتی ہے، جب یہ کمزور ہوتی ہے تو بیماری کو اپنے اندر قبول کر لیتی ہے۔ تو اس قوت کو قوت مدافعت کہتے ہیں۔